بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل اقبال پاک نیوز کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج ہم ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ نہ کہ پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ جی ناظرین، ہم کرونا وائرس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ ان کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ نیچے جا رہا ہے۔ جی ناظرین، ہم بات کریں گے کرونا وائرس پر آج کہ کرونا وائرس کیسے دنیا میں پھیلا۔ جی کرونا وائرس چائنا کے شہر ووہان سے پھیلا۔ کرونا وائرس 31 دسمبر کو چائنا کے شہر ووہان سے پھیلا۔ جی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ساتھ میں رہنے سے پھیلتی ہے اور ایک دوسرے کے کلوز آنے سے پھیلتی ہے، اور یہ ایک سانس کی بیماری ہے جو کہ سیدھا ہمارے پھیپھڑوں پر اثر کرتی ہے، اور انسان اگر کسی کو لگ جاتی ہے، اگر انسان کو لگ جاتی ہے تو وہ 14 دن کے اندر اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، اتنی خطرناک وائرس ہے یہ۔ اور ناظرین، اور ہم آپ کو بات بتاتے چلیں کہ دنیا میں بہت بڑے ممالک ہیں، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ ہو گیا، چائنا ہو گیا، ایسے بڑے ممالک ابھی تک کس بنا سکے؟ ابھی تک سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہم 2021 تک تقریباً بنا لیں گے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم فوری طور پر ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے اور اس کا علاج نہیں ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس پر کہ کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایک سانس کی بیماری ہے، جس سے ہمیں نزلہ ہو جاتا ہے، نزلہ، زکام، گلا خراب، اور ہمارے جب انسان کا آخری سٹیج بچتا ہے تو اسے سانس کی بیماری ہو جاتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے پھیپھڑے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑے پر پرابلم آتی ہے، جس سے ہم سانس لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، جس کی باعث انسان 14 دن کے اندر اس انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے دنیا میں، لیکن ابھی تک اس کی کوئی ویکسین نہیں ڈھونڈی گئی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس چائنا کے شہر ووہان سے 31 دسمبر کو پھوٹی۔ یہ وبا بہت ہی خطرناک ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور وہاں پر جب کرونا وائرس یہ وبا وہاں پر پھوٹی تو وہاں کے لوگوں میں ایک چہل پہل پھیل گئی، اور وہ ایک دوسرے سے ملنے میں اور ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی گھبرانے لگے اور بات کرنے سے بھی ڈرنے لگے۔ جی وہاں پر ابھی بالکل کنٹرول پا لیا گیا ہے چائنا کے شہر ووہان پہ، اور وہاں پر ابھی جو شہر ہے وہ بالکل کھل چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن ایک خوف بندوں کے اندر، وہاں کے رہنے والوں کے اندر ایک خوف سا پھیلا ہوا ہے۔ لیکن کچھ بندے ہیں وہ گھر سے نہیں نکلے ابھی تک، کچھ جو مارکیٹ میں آنے جانے سے آ جا رہے ہیں اور خرید و فروخت چل رہی ہے، لیکن کچھ نے مارکیٹ میں آئے ہیں لیکن انہوں نے ماسک ابھی تک پہنے ہوئے ہیں کیونکہ ایک ڈر سا پھیلا ہوا ہے۔ جی ناظرین، ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے چائنا کا شہر ووہان بالکل بند تھا، لیکن اب وہ بالکل ان کی لاک ڈاؤن کھل چکی ہے۔ آئیے ناظرین، مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے اینکر پرسن ڈاکٹر قمر زمان سے، جو کہ اس وقت چائنا میں موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر قمر زمان، کیا تفصیلات ہیں آپ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی شکریہ۔ جی میں اس وقت موجود ہوں چائنا کے شہر ووہان میں، جہاں پر اس موذی مرض کی شروعات ہوئی۔ جب یہ موذی مرض یہاں سے شروعات ہوئی تو لوگوں میں بہت ہی افراتفری پھیل گئی، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کون سا مرض ہے۔ جب ہم نے ایز اے ڈاکٹر اس پر ریسرچ کی تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک کرونا وائرس ہے جو کہ انسانوں میں ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے سے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنے سے منتقل ہوتی ہے۔ جب حکومت کو اس چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے یہاں پر جو ووہان سٹی ہے اس کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں کی نقل و حرکت بہت ہی محدود رہ گئی اور ان کو گھروں میں ہی محدود کر دیا گیا۔ اس لیے کہ میں اور حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 10 دن کے اندر 1000 بیڈ پر مشتمل ایک ہاسپٹل بنایا جو کہ خصوصاً طور پر ہی کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ ہم نے اور ہماری ٹیم، ڈاکٹرز کی دوسری ٹیم نے ہی اس وبا پر قابو پانے کے لیے دن رات محنت کی، اور آہستہ آہستہ چائنا میں آپ دیکھیں گے کہ اس وبا پر بہت ہی قابو پا لیا گیا ہے، جبکہ اس کی ڈیتھ کی تعداد 3329 تک پہنچ گئی صرف پورے ووہان کے شہر میں۔ باقی شہروں میں بھی بہت ہی تعداد گئی، لیکن آہستہ آہستہ ہماری حکومت کے تعاون سے اور ہم نے اس وبا پر قابو پا لیا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر قمر زمان، چائنا کے حالات سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کیسے پھیلا۔
جی ہمیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے جو کہ دوسرے ایران میں گئے تھے یا پھر چائنا میں گئے تھے، اور کچھ ایسے زائرین جو کہ تفتان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی اسکریننگ اچھی طرح نہیں کی جاتی، ان کی ٹیسٹنگ نہیں کی جاتی اور انہیں ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ انہیں کرونا وائرس کی شکایت ہوتی ہے جب وہ پاکستان میں پہنچتے ہیں، اور انہیں جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں اور انہیں ایک کرونا وائرس دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور پاکستان میں ہمیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے اس وقت مریض ہو چکے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے مریضوں کی تعداد 2818 ہو چکی ہے، اور جو ڈیتھ کر گئے ہیں اور جو دنیا سے وفات کر گئے ہیں ان کی تعداد 41 ہو گئی ہے، اور جو ٹھیک ہونے والوں کی تعداد 131 ہے، جو کہ اس وقت بہت کم دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ اس وقت مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور مریضوں کی تعداد تقریباً 3000 تک پہنچ چکی ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ مریضوں کی تعداد 50,000 تک جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تفتان سے آنے والے زائرین اور ایک طرف جو ہوائی اڈے سے آئے، ان زائرین کی اچھی طرح اسکریننگ نہیں کی گئی، اور جو ہمارے وہاں پر سرونٹ کھڑے ہوئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر کھڑے کیے گئے، انہوں نے نہ صرف ان کو چھوڑا بلکہ ان سے پیسے وصول کیے، اور پیسوں کے بنا پر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ پاکستان کی یہ بہت بڑی ناکامی ہوئی کہ پاکستان میں اس وقت مریضوں کی 3000 سے تعداد اوپر جا چکی ہے، اور یہ سننے میں یہ بھی بات پہلے ہم بتا چکے ہیں، اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ پاکستان میں مریضوں کی تعداد 50,000 تک جا سکتی ہے، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے حکومت کی۔ آئیے ناظرین، ہم مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مزمل شاہ سے، جو کہ اس وقت سندھ کے شہر ڈیرکی میں موجود ہیں۔ جی مزمل شاہ، بتائیے گا ہمیں کیا تفصیلات ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے ڈیرکی شہر میں؟ میں ہوں سید مزمل شاہ، اور اس وقت میں ڈیرکی شہر میں موجود ہوں۔ یہاں پر جیسے کہ میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا لاک ڈاؤن کے بارے میں، کہ ڈیرکی سٹی میں مکمل طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن کی گئی ہے، اور یہاں پر کاروباری جو مراکز ہیں وہ بھی بالکل مکمل طور پر بند کیے گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف یہاں پر کریانہ اسٹورز، میڈیکلز اور سبزیوں والی جو دکانیں ہیں وہ صرف کھلی ہوئی ہے، صبح 7 سے لے کر شام 5 بجے تک۔ جی میں ہوں مزمل شاہ، پاک نیوز کے ساتھ۔ جی شکریہ، بہت شکریہ مزمل شاہ ڈیرکی کی صورتحال آگاہ کرنے کے لیے۔ جی ناظرین، آج ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اپنا اجازت دیجیے اپنے اس فیصل اقبال کو۔ جڑے رہیے ہمارے چینل پاک نیوز کے ساتھ۔ شکریہ۔